الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزد قول ويتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون بے شک وہ لوگ کفرو جنہوں نے کفر کیا سواء علیہم برابر ہے ان پر أأنذرتهم کا مطلب کیا انذرتا آپ ڈرائیں ہم انہیں کیا آپ انہیں ڈرائیں ام یا لم نہ تنذر آپ ڈرائیں ہم انہیں بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا برابر ہیں ان پر اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ انہیں ڈرائیں یا آپ انہیں نہ ڈرائیں یعنی آپ کا ڈرانا نہ ڈرانا ان کے لیے برابر ہے آپ کا انہیں دعوت دینا نہ دعوت دینا برابر ہے وہ کیا کرتے ہیں لا یؤمنون وہ ایمان نہیں لاتے یہ دوسرے گروہ کا تذکرہ شروع ہوا ہے پہلے گروہ کا ہم نے تذکرہ پڑھا تھا وہ تھا ایمان والے ان کی ہم نے صفات پڑھی تھی کیا کیا صفات تھی کون بتائے گا ترتیب کے ساتھ جی السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ سر وہ ان کی صفت کچھ یہ تھی کہ وہ تقوی اختیار کرتے تھے متقی تھے اللہ کا دیے ہوئے مال میں سے استعمال کرتے تھے اور غیب پر ایمان لاتے تھے ترتیب کے ساتھ بیان کریں سب سے پہلے تو وہ ایمان والے یا متقی لوگ تو ان کی صفات کیا ہیں سب سے پہلی صفت ان کی بیان ہوئی ہے ایمان بالغیب جی دوسری صفت کیا بیان ہوئی ہے اللہ کی راہ میں جی نماز قائم کرنا تیسری اللہ کی راہ میں مال دینا مطلب اللہ کی راہ میں خرچ کرنا اور تیسری پھر چوتھی صفت اس کے علاوہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے والی کتابوں پر ایمان لاتے تھے اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل شدہ کتاب پر ایمان لاتے جو تھے کچھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا خواہ قرآن خواہ سنت وہ اس پر ایمان لاتے ہیں اور جو کچھ پچھلے انبیاء پر نازل ہوا اس پر بھی ایمان لاتے ہیں اور آخری صفت اور وہ آخرت پر یقین کرتے ہیں بالآخرت ہم یوقنون آخرت پر وہ یقین رکھتے ہیں جی تو یہ صفات ایمان والوں کا پہلے ذکر ہوا ان کی صفات بیان ہوئی پھر ان کا اللہ کے ہاں مقام بیان ہوا ان کا درجہ کہ وہ ہدایت پر ہیں جو ہدایت ہم اللہ سے مانگتے ہیں سورہ فاتحہ میں اہدنا الصراط المستقیم اللہ فرماتے ہیں یہ ہدایت یافتہ لوگ ہیں اور اس طرح پورے قرآن کریم میں ہمیں ملے گا تو یہ لوگ ہدایت پر ہیں وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ اور یہی لوگ کامیاب ہیں اب دوسرا گروہ کا ذکر شروع ہوا ہے بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا پچھلے لوگ تھے ایمان لانے والے ڈرنے والے اب یہ لوگ ہیں جو ایمان نہیں لاتے جو انکار کرتے ہیں اللہ کا انکار کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرتے ہیں قرآن کا انکار کرتے ہیں ایمان بالغیب کا انکار کرتے ہیں تو بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا برابر ہے ان پر ان لوگوں پر برابر ہے اے نبی آپ انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں وہ ایمان نہیں لائیں گے یہاں ڈرانے سے مراد کیا ہے انہیں دعوت دینا دین کی یا دین کی دعوت کے لیے کیا لفظ استعمال ہوا سر ڈر کا لفظ استعمال اس سے پتہ لگا کہ دین کی دعوت میں انذار
بڑا حصہ ہونا چاہیے، کسی کو خوف دلانا، یہ دین کی دعوت کا، اللہ کی طرف بلانے کا ایک بڑا حصہ ہونا چاہیے۔ دین کی دعوت میں انذار بھی ہوتا ہے، یعنی ڈرانا، اور دین کی دعوت میں بشارت بھی ہوتی ہے۔ ڈرانا ہوتا ہے اگر تم اللہ کی نافرمانی کرو گے، اللہ کے احکامات کا انکار کرو گے، من مانی کرو گے، تو پھر اللہ کی طرف سے دنیا میں بھی تکلیفیں آئیں گی، آزمائشیں آئیں گی، اور دنیا تو عارضی زندگی ہے، اصل زندگی تباہ و برباد ہو جائے گی، ہمیشہ ہمیش کا جہنم، ہمیشہ ہمیش کا عذاب، آگ میں جلنا اور دیگر ہولناک عذاب۔ تو یہ انذار ہے، ڈرانا۔ اور بشارت بھی ہوتی ہے۔ بشارت کس کی ہوتی ہے؟ کہ اگر آپ اچھا کام کرو گے، اگر آپ ایمان لاؤ گے، تو پھر اللہ کی رحمت بڑی وسیع ہے، پھر اللہ رب العالمین دنیا میں بھی نعمتیں کرتے ہیں، اور پھر اللہ رب العالمین آخرت میں بھی نعمتیں کرتے ہیں، پھر آخرت ہمیشہ ہمیش کی وہ نعمتوں میں گزرتی ہے، جو انسان چاہے انسان کو وہ ملے گا آخرت میں ہمیشہ ہمیش کے لیے۔ اس کو کہتے ہیں بشارت دینا۔ تو نبی جب دعوت دیتے ہیں اپنی قوم کو، تو نبی وہ ڈراتے بھی ہیں اور بشارت بھی دیتے ہیں۔ مبشر بھی ہیں نبی، اور نذیر بھی ہیں۔ نبی بشیر بھی ہوتا ہے، نذیر بھی ہوتا ہے۔ تو یہاں انذار کا ذکر ہے، صرف بشارت کا ذکر نہیں ہے۔ آپ مطالعہ کریں قرآن کریم کا، قرآن کریم اکثر نبیوں کی دعوت کے لیے یا تو صرف انذار کا لفظ، ڈرانے کا لفظ استعمال ہوا ہے، یا ڈرانے کے ساتھ ساتھ بشارت دینے، دونوں کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ صرف بشارت کا استعمال نہیں ہوتا، یا تو انذار ہے یا انذار اور بشارت دونوں ہیں۔ کیا پتہ لگا اس سے؟ کیا نتیجہ نکلا اس سے؟ سر اس سے ہمیں ایک تو یہ کہ دعوتی اسلوب پتہ چلتا ہے کہ ایک دعوت دینے والے انسان کو کیا اسلوب اختیار کرنا چاہیے، کیا اسلوب؟ کہ اس کو جو ہے وہ مطلب ڈرانا چاہیے اللہ تعالیٰ کے عذاب سے، اور ساتھ ساتھ خوشخبری بھی سنانی چاہیے نیک اعمال کے بدلے میں، اور برے اعمال کا انجام بھی بتانا چاہیے۔ تو ڈر اور خوشخبری دینی چاہیے، لیکن ڈر کا حصہ زیادہ ہو اس میں۔ بالکل یہی بات میں یعنی واضح کرنا چاہتا ہوں کہ دعوت میں انذار زیادہ ہونا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ انذار ان لوگوں کے لیے جو اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، اللہ کی بات نہیں مانتے، غیر مسلم مسلمان بھی، آپ دیکھیں کتنے مسلمان ہیں، وہ بھی کئی نافرمانیوں میں، کئی جگہوں پر پرواہ نہیں کر رہے ہوتے، تو ان کی تعداد زیادہ ہے۔ ہاں بس یہ ہے کہ وہ انذار اکیلا نہیں ہوتا، انذار کے ساتھ بشارت بھی ہوتی ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ احزاب میں، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو گواہی دینے والا یعنی شاہد بنا کر بھیجا ہے، اور مبشر بنا کر اور نذیر بنا کر۔ تو شاہد سے مراد گواہی دینے والا، مبشر سے مراد بشارت دینے والا، اور نذیر سے مراد ڈرانے والا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعوتی اسلوب میں بشارت اور انذار دونوں کا ذکر موجود ہے۔ کئی آیات ہیں، ایک آیت نہیں ہے۔ فَقَدْ جَاءَكُمْ بَشِيرٌ وَنَذِيرٌ سورہ نساء میں ہے، پس تحقیق آ چکے تمہارے پاس، یعنی وہ نبی جو بشیر بھی ہیں اور نذیر بھی، سورہ مائدہ ہے۔ تمہارے پاس وہ نبی آ چکے جو، یعنی اہل کتاب کو مخاطب کیا جا رہا ہے کہ اہل کتاب تم نبی کا انتظار کر رہے تھے، تمہارے پاس بشیر اور نذیر نبی آ چکا ہے۔ اسی طرح سورہ یونس میں اللہ فرماتے ہیں، اکان للناس عجبا ان اوحینا الی رجل منہم ان انذر الناس وبشر الذین آمنوا، سورہ یونس کے شروع میں اللہ فرماتے ہیں کیا لوگوں کے لیے یہ بات عجیب ہے کہ ہم نے وحی کر دی انہی میں سے ایک آدمی پر، ہم نے وحی کی انہی میں سے ایک آدمی پر۔ کیا مراد ہے؟ کون آدمی مراد ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ حضور وسلم۔ پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور آپ کا فرض منصبی کیا تھا؟ ان انذر الناس وبشر الذین آمنوا،
یہاں بھی دونوں پہلو موجود ہیں کہ آپ لوگوں کو ڈرائیے اور ایمان والوں کو بشارت دیں. تو انذار ہوتا ہے اللہ کے نافرمانوں کو، اور امید بشارت ہوتی ہے ماننے والوں کے لیے، ایمان لانے والوں کے لیے. تو میں نے آپ کے سامنے وہ آیتیں رکھی ہیں جن میں ابھی بشارت اور انذار دونوں کا ذکر موجود ہے. لیکن اب میں آپ کے سامنے وہ قرآن کی آیات رکھتا ہوں جس میں صرف انذار کا ذکر موجود ہے، اور جو ہم آیت پڑھ رہے ہیں اس میں صرف انذار کا ذکر موجود ہے. اسی طرح آپ دیکھیے قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّمَا أَنَا لَكُمْ نَذِيرٌ مُبِينٌ. سورہ حج آیت نمبر 49. کہہ دیجئے اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اعلان کر دیجئے اے لوگوں، سوائے اس کے کہ نہیں میں تمہارے لیے واضح ڈرانے والا ہوں. اب یہاں صرف ڈرانے والا پہلو موجود ہے، یہاں بشارت والا پہلو کا ذکر نہیں ہوا. اسی طرح سورہ فرقان کی پہلی آیت، تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا. سورہ فرقان پہلی آیت. بہت بابرکت ہے وہ ذات جس نے نازل کیا فرقان سے مراد قرآن ہے، قرآن کو اپنے بندے پر یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر، لیکون للعالمین نذیرا، تاکہ وہ تمام جہان والوں کو کیا کرے؟ ڈرائے. یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے لیے انذار والا پہلو جو ہے اس کو ذکر کیا گیا ہے. اور سر بہت ایک سی کوشچن جی سر ایک کوشچن ہے کہ دیکھیں دعوتی اسلوب میں تو ہم نے یہ چیز پڑھی نا کہ ڈر کا پہلو زیادہ ہونا چاہیے. ویسے بھی ایمان جو ہے وہ خوف اور امید کے بین بین ہوتا ہے، لیکن وہاں پر یہ پڑھا اور یہی سنا بھی کہ جو ہے ایمان جو ہے وہ وہ جو امید ہے وہ غالب ہونی چاہیے خوف پر. تو وہ پھر کس کیٹیگری میں آئے گا؟ امید خوف پہ غالب ہونی چاہیے. جیسے کہ انسان کو جب زندگی میں کوئی بھی معاملات پیش آتے ہیں نا تو اس کے اندر اس کو اللہ کا خوف بھی ہوتا ہے کہ کچھ برا نہ ہو جائے میرے ساتھ، اور امید بھی ہوتی ہے ایک، لیکن پہلو اس میں امید کا غالب رکھنا چاہیے یا پھر خوف کا ہی؟ خوف کا پہلو غالب رکھنا چاہیے. ٹھیک. دیکھیے بندہ صحت مند ہو نا، جوان ہو، تو خوف کا پہلو غالب ہونا چاہیے. یہ بندہ بیمار ہو، بوڑھا ہو جائے، یا آپ کہیں کہ قریب المرگ ہے اور بیماریوں کا شکار ہے، اس وقت امید کا پہلو غالب کر دینا چاہیے. عام حالت میں خوف کا پہلو غالب ہونا چاہیے. بہرحال ایمان دونوں کے درمیان ہے، امید بھی اور خوف بھی. اگر صرف امید رہ جائے پھر ارجاء پیدا ہوتا ہے. ارجاء کیا ہے؟ امید. پھر انسان گناہوں سے نہیں بچتا. ایک پورا گروہ گمراہ فرقہ مسلمانوں کے اندر جنم لیا اس نے. وہ کہتے تھے کہ بس لا الہ الا اللہ پڑھنا کافی ہے، اس کے بعد کوئی ہم عمل کریں نہ کریں عمل سے کوئی فرق نہیں پڑتا، سارے مسلمان برابر، زیادہ نیکیاں کرنے سے کوئی بہت زیادہ فرق نہیں پڑتا. سیدنا ابوبکر صدیق، دیگر صحابہ، دیگر ایمان والے، بس جو ایمان لے آئے وہ برابر ہیں مقام مرتبے میں. بڑا عجیب یہ قول ہے بغیر دلیل کے. تو اس سے ارجاء، ان کو کہتے ہیں مرجئہ. یہ کہتے تھے کہ گناہ وغیرہ کرنے سے کوئی بہت اثر نہیں پڑتا، انسان نے کلمہ پڑھ لیا بس جنتی ہے. حالانکہ یہ کتاب و سنت کے خلاف ہے بالکل بات. انسان کو تو ایک گناہ کرتے وقت اللہ سے ڈرنا چاہیے. تو جتنا اللہ کے قریب ہوتا ہے، جتنا نیک ہوتا ہے، اتنا زیادہ اللہ سے ڈرتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ اللہ سے ڈرتے تھے، صحابہ کرام ہم سب سے زیادہ اللہ سے ڈرتے تھے. حالانکہ ان صحابہ کرام کو کئی دفعہ جنت کی بشارت ملی. سیدنا عمر جن کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میرے بعد نبی ہوتا تو عمر ہوتے. اگر کسی پر الہام ہوتا ہے میری امت میں، آپ نے فرمایا وہ عمر ہے جن پر الہام ہوتا ہے. اور آپ نے فرمایا کہ جس رستے سے عمر گزر جائے اس رستے سے شیطان بھاگ جاتا ہے. لیکن وہ عمر، وہ نفاق سے ڈرتے تھے، وہ اللہ کے عذاب سے ڈرتے تھے، اللہ کے خوف سے کانپتے تھے، قرآن پڑھتے ہوئے روتے تھے. ان کے چہرے پر، رخساروں پر لائنیں پڑ چکی تھیں رونے کی وجہ سے، آنسو نکلنے کی وجہ سے لائنیں پڑ چکی تھیں. اللہ سے اتنا ڈرتے تھے. تو خوف بھی ہے اور امید بھی. امید اصل میں اگر ختم ہو جائے پھر انسان کے اندر، پھر وہ ایک پورا گمراہ فرقہ تھا. امید ختم نہیں ہونی چاہیے. جن کو ہم خارجی کہتے ہیں،
خارجی بہت خطرناک فرقہ ہے. سب سے پہلے پہلے یہ فرقہ نمودار ہوا. انہوں نے صحابہ کرام پر بھی فتوے لگائے. یہ کہتے تھے جو بندہ گناہ کرے تو وہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنمی ہو جاتا ہے اگر وہ توبہ نہ کرے تو حالانکہ قرآن و حدیث سے ہمیں پتہ لگتا ہے کہ انسان کو گناہ سے ڈرنا چاہیے، لیکن شرک کے علاوہ باقی گناہ اگر انسان سے ہو جائیں اور انسان توبہ نہ کر سکے، فوت ہو جائے، اب اللہ پر ہے، اللہ چاہیں تو معاف کر دیں، چاہیں تو اللہ تعالیٰ سزا دے دیں. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. اللہ کی رحمت کا پہلو بھی ذہن میں ہونا چاہیے. جب خوف کا پہلو اتنا غالب ہو جاتا ہے کہ امید والا پہلو ختم ہو جاتا ہے، پھر انسان سے اگر گناہ ہو جائے، پھر کئی دفعہ انسان پھر توبہ ہی نہیں کرتا، اللہ مجھے معافی نہیں کرے گا. جیسے جس بندے نے 99 قتل کیے تھے، تو ایک شخص کے پاس گیا، یعنی اس کا خیال تھا یہ عالم ہے، وہ صحیح عالم نہیں تھا، تو اس کے پاس گیا، اس سے کہا کہ کیا میری توبہ قبول ہوگی اللہ کے ہاں؟ تو اس نے کہا نہیں، تمہاری توبہ قبول نہیں ہو سکتی، تم نے 99 قتل کیے ہیں. اس نے اس کو بھی قتل کر دیا، 100 پورے کر دیے. پھر وہ ایک حقیقی عالم کے پاس گیا اور اس سے کہا کہ کیا میں نے 100 قتل کیے ہیں، کیا اگر میں توبہ کروں تو میری توبہ قبول ہو جائے گی؟ انہوں نے کہا بالکل. قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، کہ کہہ دیجئے میرے بندوں سے کہ جنہوں نے اپنے آپ پر زیادتیاں کی ہیں، اللہ کی رحمت سے کبھی نا امید نہ ہونا. ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، اللہ سارے گناہ معاف کر دیتے. اگر ایک انسان آسمان تک گناہ بھر کے، زمین بھر کے گناہ کی لے آئے اور اللہ سے استغفار کرے خلوص دل سے، تو اللہ کو ان گناہوں کو معاف کرتے ہوئے کوئی پرواہ نہیں ہوتی، اور اللہ وہ گناہ معاف کر دیتے ہیں. اور ولا ابالی، اللہ فرماتے ہیں مجھے کوئی پرواہ نہیں ہوتی، میں وہ سارے کے سارے گناہ معاف کر دیتا ہوں. تو اللہ کی رحمت کا پہلو بھی ہمیں غالب رکھنا چاہیے، ہمیں اپنے سامنے رکھنا چاہیے. لیکن یہ اس کے لیے ہے، اس کے لیے جو توبہ کرتا ہے. جو توبہ نہ کرے تو اس کو بھی بہت ڈرنا چاہیے. تو امید کا پہلو بھی ہونا چاہیے، خوف کا پہلو بھی ہونا چاہیے. جوانی میں جب انسان کام کر سکے، محنت کر سکے، اس وقت خوف کا پہلو غالب رکھنا چاہیے. بڑھاپے وغیرہ میں، مرض وغیرہ میں امید کا پہلو غالب رکھنا چاہیے. انسان اللہ سے جیسی امید رکھے، حسن ظن جس کو کہتے ہیں، اللہ اس کے ساتھ ویسا ہی معاملہ کریں گے انشاءاللہ. ایک ہے حسن ظن. جی سر، میں ایک کوشچن یہاں پر یہ بھی پوچھنا چاہوں گی کہ ایک خوف ہوتا ہے تقوی کے ساتھ انسان ایک خوف اختیار کرتا ہے، ایک خوف ایسا ہوتا ہے جس کی وجہ سے سوسائٹی کے اندر جیسے بہت زیادہ ڈپریشن اور انزائٹی بھی آئی ہوئی ہے کہ آخرت کے بارے میں یا انسان کو اپنے خاتمے کے بارے میں خوف لاحق ہو جاتا ہے، لیکن اس میں تقوی اور انسان عمل کی طرف نہیں آتا، لیکن اس کے اندر خوف ہوتا ہے. جیسے امید خالی باندھ دی جاتی ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ بخش دیں گے، یہ امید اور ایک خوف بھی خالی، یہ خالی امید اور خالی خوف، اس کو تھوڑا سا ڈسکس کر دیں. جی میں نے وہی تو ذکر کیا ہے کہ ایمان، امید اور خوف دونوں کے درمیان ہے. صرف خوف بھی صحیح نہیں ہے، صرف امید بھی صحیح نہیں ہے. صرف خوف رکھنا، امید چھوڑ دینا، امید کا پہلو، یہ بھی گمراہی ہے. خارجیوں کا یہی کام تھا. خارجیوں نے صحابہ کرام کے بعض اعمال پہ فتوے لگائے اور انہوں نے کہا یہ کافر ہو گئے ہیں. حضرت عثمان کے بارے میں، حضرت علی کے بارے میں، حضرت امیر معاویہ، دیگر صحابہ، انہوں نے کہا کہ یہ کافر ہو گئے ہیں، اب ان کی توبہ بھی قبول نہیں ہو سکتی، اور انہوں نے بندے مقرر کیے ان کو شہید کرنے کے لیے، قتل کرنے کے لیے. یعنی وہ خارجی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر الزام لگاتے ہیں کہ آپ نے انصاف نہیں کیا. ذوالخویسرہ ان کا پوپ تھا، ان کا بڑا تھا، اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اے اللہ کے نبی، آپ انصاف نہیں کر رہے، آپ جو نئے مسلمان ہوئے ہیں انہیں آپ 100 اونٹ دے رہے ہیں، پرانے صحابہ کو آپ نہیں دے رہے، حالانکہ آپ تو جو دیتے تھے اللہ کے حکم سے دیتے تھے. تو یہ خارجی لوگ، انہوں نے خوف کا پہلو غالب کر لیا، اللہ کی امید کا پہلو انہوں نے ختم کر دیا. جب امید کا پہلو ختم کر دیا جائے، دیکھیں ایک ہے ایمان، امید، خوف دونوں کے درمیان ہے. خوف غالب ہونا چاہیے، امید بھی ہونی چاہیے، امید ختم نہیں ہونی چاہیے. اگر امید ختم ہو جائے پھر خارجیت پیدا ہوتی ہے. پھر جیسے میں نے کہا، پھر انسان سے اگر ایک گناہ سرزد ہو جائے، بڑا بلنڈر ہو جائے، انسان ہے، نسیان سے ہے، خطا کا پتلا ہے، غلطی ہر انسان سے ہو جاتی ہے، بڑے بڑوں سے ہو جاتی ہے، ولیوں سے ہو جاتی ہے، نبیوں سے بھی ہو جاتی ہے، بشری تقاضے کے تحت. سیدنا آدم علیہ السلام سے بھی ہو گئی تھی
لیکن امید کہ اللہ سے معافی مانگیں گے اللہ معاف کر دیں گے، کہ گناہ دنیا بھر کے گناہوں کے لے آئیں گے، اللہ سے معافی مانگیں گے اللہ معاف کر دیں گے، یہ امید ہمیشہ باقی رہنی چاہیے۔ تو اگر امید ختم ہو جائے پھر خارجیت پیدا ہوتی، پھر مایوسی پیدا ہوتی ہے، انگزائٹی جس طرح آپ نے کہا، اور وہ گمراہی ہے بہت بڑی۔ شیطان دیکھیے اس سے بھی غلطی ہوئی، آدم سے بھی غلطی ہوئی، فرق کیا ہے؟ شیطان مایوس ہو گیا تھا اللہ کی رحمت سے، اس نے صرف خوف کا پہلو اس نے غالب کیا، اس نے کہا مجھے اللہ کبھی معاف نہیں کریں گے، اس نے کہا ٹھیک ہے جب مجھے اللہ نے معاف نہیں کرنا میں جہنمی ہو گیا ہوں، اس نے کہا ٹھیک ہے پھر میں، اے اللہ مجھے قیامت تک مہلت دے، پھر میں اب انسان کو برگلاؤں گا، اس انسان کی وجہ سے میں آپ کے دربار سے دھتکارا گیا ہوں، اب میں اس انسان کا دشمن ہوں، میں انسان کو آگے سے آؤں گا پیچھے سے آؤں گا۔ اور صرف امید اگر ہو اور خوف کا پہلو ختم ہو جائے پھر ارجاء پیدا ہوتا ہے، اور یہ بھی بہت بڑی گمراہی ہے، بلکہ یہ آپ کہیں یہ یعنی خارجیت بہت بڑی گمراہی ہے، کہ ارجاء کئی دفعہ خارجیت سے بھی بڑی گمراہی بن جاتی ہے۔ ہمارے ہاں آج اللہ معاف کرے ارجاء موجود ہے، ہمارے ہاں بہت سارے لوگ جو اللہ معاف کرنے والے ہیں، اللہ معاف کر دیں گے، اگر اللہ نے جنت ہمیں نہیں دینی تو کس کو دینی ہے؟ بھئی نبی ڈرتے تھے اللہ سے، قل انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم، کہہ دیجئے میں نبی بھی اگر میں اللہ کے نافرمانی کروں اللہ سے عذاب عظیم سے ڈرتا ہوں۔ نبی ڈرتے ہیں، قرآن کی 3 آیتیں ہیں یہ، اور صحابہ کرام ڈرتے تھے جیسے میں نے ذکر کیا۔ تو ایمان، امید اور خوف دونوں کے درمیان ہے، باقی پہلو کون سا غالب کرنا ہے، تھوڑا سا غالب پہلو وہ ہوگا، وہ جوانی وغیرہ میں، صحت وغیرہ میں خوف کا پہلو تھوڑا سا زیادہ ہو جائے، اور بڑھاپے میں، مرض وغیرہ میں امید کے سر پہلو تھوڑا سا غالب ہو جائے۔ جی جو پوائنٹ میں سمجھنا چاہ رہی تھی وہ آپ نے اب ڈسکس کیا کہ ہمیں امید اور خوف جو ہے یہ بھی مطلب تقوی کے ساتھ اس کو لاگو کرنا ہے نا، کہ ہم اگر امید رکھ رہے ہیں تو اس کے پیچھے تقوی بھی ہمارا ہو، اور اگر خوف رکھ رہے ہیں تو اس کے پیچھے تقوی بھی ہو۔ یعنی کہ جیسے امید ہم رکھتے ہیں کہ ہمیں اللہ معاف کر دے گا، تو وہ تو خالی امید ہوتی ہے نا، پھر تقوی کا پہلو ضروری ہے نا اس میں۔ اصل میں جو ایک ہوتا ہے حسن زن، جو امید میں کہہ رہا ہوں، اور ایک ہوتا ہے خواہش۔ خواہش میں اور حسن زن میں فرق ہے۔ حسن زن یہ اچھے لوگوں کی صفت ہے، اللہ سے حسن زن رکھنا یہی اللہ سے امید ہے۔ خوف کے ساتھ ساتھ اللہ سے امید رکھنا، اللہ سے حسن زن رکھنا، کہ اگر ہم قبر میں جائیں گے، اکیلے ہوں گے قبر میں، قبر جو ہے وہ کیڑے مکوڑوں کا گھر ہے اور وحشت کا گھر ہے، اور انسان کیسے قبر کے اندر وہ انسان کو ڈر نہیں لگے گا، انسان کیسے اتنا لمبا عرصہ گزارے گا دنیا کے اندر، ہم اکیلے نہیں زندگی گزار سکتے، تو قبر کے اندر اتنی چھوٹی سی جگہ پہ انسان کیسے برزخ تک زندگی گزارے گا؟ ہم اگر اللہ سے امید رکھیں، حسن زن رکھیں، اور خوف بھی رکھیں۔ اگر خوف ہوگا تو ہم گناہوں سے بچیں گے، اور امید رکھیں گے تو ہم اللہ سے امید رکھیں کہ جس اللہ نے ہم پر اتنے کرم کیے ہیں وہ اللہ ہم پہ آگے بھی کرم کرے گا۔ لیکن امید میں، جس کو میں حسن زن، امید کو حسن زن بھی کہہ سکتے ہیں، ایک ہوتا ہے حسن زن وہ اچھی چیز ہے، اور ایک ہوتا ہے خواہش۔ آپ جو کہہ رہی ہیں نا تقوی کے ساتھ اور تقوی کے بغیر، شاید آپ یہ بات کرنا چاہ رہی ہیں۔ ایک ہوتا ہے حسن زن صرف، ایک ہوتا ہے حسن زن رکھنا، حسن زن ہوتا ہے عمل کے ساتھ، اور ایک ہوتا ہے خواہش۔ خواہش بری صفت ہے، میری خواہش ہے میں جنت میں جاؤں، میں گناہ پہ گناہ کیے جا رہا ہوں، گناہ پہ گناہ کیے جا رہا ہوں، میں بالکل میری زندگی میں اور کفار کی زندگی میں اللہ معاف کرے کوئی فرق نہیں ہے، لیکن مجھے خواہش ہے کہ میں جنتی ہو جاؤں، جس طرح یہود کی خواہش تھی۔ اللہ تعالیٰ نے یہود کا ذکر کیا قرآن میں، اللہ یہود کے علماء کا ذکر کیا ہے کہ ان کے تو یہ بڑے بڑے بلنڈر تھے، اور ان کے عوام کا ذکر کیا ہے کہ وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِيَّ، ان میں کچھ ان پڑھ ہیں جو کتاب تو جانتے نہیں ہیں، ہاں خواہش ہے، خواہشات ہیں ان کی۔ خواہش کیا ہے؟ کہ جنت ہمارے لیے بنی ہے، ہم تو جہنم میں جائیں گے ہی نہیں، اگر گئے بھی تو چند دن، گنتی کے دن، ورنہ جنت ہمارے لیے ہے۔ اس کو کہتے ہیں خواہش۔ یہ خواہش یہودیوں کی بھی صحیح نہیں ہے، اور یہ خواہش اللہ کہتے ہیں اے مسلمانوں تم بھی خواہش سے جنت میں نہیں جا سکتے، لیس بِأَمَانِيِّكُمْ وَلَا أَمَانِيِّ أَهْلِ الْكِتَابِ، نہ تمہاری خواہش سے تم جنت میں جاؤ گے، نہ اہل کتاب اپنی خواہش سے جنت میں جائیں گے۔ اب سوال ہے کہ خواہش اور حسن زن میں، امید میں کیا فرق ہے؟ امید عمل کے ساتھ ہوتی ہے، حسن زن عمل تقوی کے ساتھ ہوتا ہے، تقوی بھی عمل ہے، اور جو خواہش ہے وہ عمل کے بغیر ہوتی ہے۔ آج اکثر مسلمان اللہ معاف کرے وہ خواہشات میں مبتلا ہیں،
کہ ہم جنتی ہیں، ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہیں، اگر ہم جنت میں نہیں جائیں گے تو جنت میں کون جائے گا؟ تو پھر صحابہ کرام کیوں ڈرتے تھے؟ تو یہ سب باتیں مد نظر رکھنی چاہیے. میرے خیال آگے بڑھتے ہیں. یہ دو لوگوں نے ہاتھ کھڑا کیا ہے، ان کا سوال لے لیں پھر آگے چلتے ہیں. مس حمیرہ. جی السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. سر. میرا یہ کوشچن اس سے ریلیٹڈ ہے، گناہوں سے ریلیٹڈ. جیسے آپ نے بات کی کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا چاہیے، تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے صغیرہ گناہ کی بھی بات کی ہے اور کبیرہ گناہ کی بھی بات کی ہے. یعنی اگر کوئی بندہ کبیرہ گناہ میں مبتلا ہے تو وہ سچے دل سے توبہ کر لے، لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بھی کہا کہ کبیرہ گناہ کر کے وہ بار بار اس گناہ میں مبتلا نہ ہو. ہاں. تو یہاں پہ یہ کانٹیکس کو کیسے ریلیٹ کیا جائے گا؟ سوال آپ کا کیا ہے بنیادی؟ بنیادی میرا یہ کوشچن ہے کہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے نا کہ میں سارے گناہ معاف کر دیتا ہوں، سب کچھ کر دیتا ہاں. ہوں. تو ہاں. یہاں پہ ہمارے پاس گناہوں کی بھی تو ٹائپس ہیں نا، ایک صغیرہ اور ایک کبیرہ. تو یہاں پہ ہاں. اللہ تعالیٰ صغیرہ کبیرہ دونوں گناہ کی بات کر رہے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے موسٹلی صغیرہ گناہ تو ہمارے جھڑتے بھی رہتے ہیں جب ہم چھوٹے چھوٹے اعمال کرتے ہیں، لیکن کبیرہ گناہ کو اس طرح اس کانٹیکس میں کیسے سمجھا جائے؟ نہیں، یعنی یہاں تو بات ہو رہی جو بندہ توبہ کرے اللہ تعالیٰ سے. قل یا عبادی توبہ. الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم وانیبوا الی ربکم. یعنی یہاں توبہ کی بات ہو رہی ہے. ایک بندہ توبہ کرے تو صغیرہ کبیرہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں، قتل و غارت معاف ہو جاتی ہے، شرک معاف ہو جاتا ہے، زنا معاف ہو جاتا ہے. کون سا گناہ ہے جو معاف نہیں ہوتا توبہ کرنے سے؟ یہاں تو توبہ کی بات ہو رہی ہے. توبہ کرنے جی سے اس آدمی نے 100 قتل کیے تھے، 100 قتل اس کے معاف ہو گئے. ٹھیک ہے. توبہ کرنے سے تو ہر چیز معاف ہو جاتی ہے نا. جی باقی ایک اور بات ہے کہ جی نماز پڑھنے، بعض احادیث میں آتا ہے کہ اگر ایک بندہ اچھی طرح وضو کرے پھر وہ نماز پڑھے اللہ اس کے سارے گناہ معاف کر دیتے ہیں. اسی طرح بعض اعمال پر اگر ایک بندہ جو ہے وہ نماز پڑھ کے فلاں دعا پڑھے الحمدللہ کھانا کھا کے، الحمدللہ الذی اطعمنی ورزقنی من غیر حول منی ولا قوة، اس کے ساتھ کا سارا گناہ معاف ہو جاتے ہیں. جو اس قسم کی فضائل ہیں وہاں یہ بحث آتی ہے کبیرہ صغیرہ گناہوں کی. لیکن یہاں تو توبہ کی بات ہو رہی ہے. توبہ کے ساتھ تو صغیرہ کبیرہ گناہ بھی، بڑے سے بڑا بلنڈر بھی معاف ہو جاتا ہے، شرک بھی معاف ہو جاتا ہے توبہ کرے تو اگر ایک انسان. جی. سر لیکن میرا شاید میں کوشچن صحیح طرح بتا نہیں پائی. جیسے اب ایک بندہ ہے وہ ایڈلٹری میں انوالو ہے، وہ توبہ کرتا ہے لیکن اگین اسی گناہ میں مبتلا ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے تو یہ بھی کہا ہے نا کہ تم کبیرہ گناہ پہ سچے دل سے توبہ کرو اور اس طرح کرو کہ دوبارہ اس میں انوالو نہ ہو. تو اس دیکھیے کو توبہ اصل میں دیکھنی ہوگی نا توبہ کیا ہے. توبہ ایک ہوتا ہے توبہ نصوح، ایک ہوتا ہے کہ ایک انسان جو ہے نا وہ بس رسم پوری کے لیے، کھانا پوری کے لیے توبہ کرے، وہ تو توبہ نہیں ہوتی نا. ایک بندہ پکا ارادہ کرے میں دوبارہ نہیں کروں گا. ہاں اگر اس نے توبۃ نصوح کی اللہ معاف کر دیں گے. اگر دوبارہ بشری تقاضے کے تحت پھر اس سے غلطی ہو گئی دوبارہ توبہ کر لے، توبۃ نصوح. توبۃ نصوح وہ ہوتی ہے جس میں یہ انسان جب توبہ کرے عزم ہو میں دوبارہ نہیں کروں گا. لیکن اگر دوبارہ ہو جائے انسان دوبارہ توبہ کر لے. میں نے جو آپ کو حدیث شیئر کی تھی آپ کو یاد ہوگا، اس میں وہی بندے سے دوبارہ گناہ ہوتا ہے، سہبارہ گناہ ہوتا ہے. وہ پھر جب اللہ سے معافی مانگتا ہے، معافی مانگتے وقت توبہ نصوح کرتا ہے پھر معاف ہو جاتا ہے. لیکن اگر وہ معافی مانگتے وقت ہی وہ پرواہ نہیں کر رہا، بس وہ بس ایک ظاہری سی معافی مانگ رہا ہے، استغفر اللہ واتوب الیہ، بس اوپری پڑھ رہا ہے، یہ تو توبہ ہے ہی نہیں نا. توبہ وہ ہوتی جس میں ولم یصروا علی ما فعلوا، توبہ کرتے وقت دوبارہ اصرار نہ کرنے کا عزم ہوتا ہے، عزم بالجزم ہوتا ہے. اس کو توبۃ النصوح کہتے ہیں. جب انسان توبہ کرتے وقت دوبارہ نہ کرنے کا عزم کرے تو وہ توبہ پچھلا گناہ معاف ہو جاتا ہے. اگر دوبارہ اس سے پھر ہو جائے دوبارہ توبہ کر لے لیکن توبۃ النصوح کرے. جی جی سر جلدی اپنا، میرا خیال ہے کہ ہم زیادہ دور نکل گئے ہیں، سوال ہمیں ہے آگے بھی آخری بڑھنا ہے. ایک جی سوال میں پہلے مس مونا کا سوال تھا. جی 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 کر لوں. سر، یا سوری، تھوڑا میں جلدی سے کامنٹ دینا چاہوں گی. یہ حسن زن کی جی بات ہو رہی تھی تو بس میں ایک اپنی والدہ کا کامنٹ ایڈ کرنا چاہوں گی، کیونکہ انہوں نے ہمیں شروع سے ہی بتایا کہ حسن زن رکھنا اللہ پاک کے بارے میں بہت اچھی بات ہے. اپنے اچھے اعمال کے بعد
اگر آپ اتنی ایفرٹ ڈالتے ہیں اور پھر اللہ سے امید رکھیں اللہ پاک اس کو ایکسیپٹ کر لیں گے. لیکن اگر آپ روز کوئی ایفرٹ ہی نہیں کر رہے اللہ پاک کو خوش کرنے کے لیے، سو صرف حسن زن پہ رہ کے تو پھر آپ کی بربادی ہی ہے. آپ کو بالکل ایفرٹ ٹھیک، اتنی ڈالنی چاہیے کہ آپ اللہ تعالیٰ کی اس رحمت کے قابل ہو سکیں. جو اللہ پاک بالکل ٹھیک، رحمت للعالمین ہے، تو ڈیفینیٹلی ہمیں اپنے بالکل اعمال ٹھیک. پہلے دیکھیے دیکھنے چاہیے. اگر ایفرٹ کے اگر ایفرٹ کے بغیر حسن زن کریں تو یاد رکھیں، یہ بات یہ لکھ لیں کہیں آپ اپنے پاس. حسن زن کیا ہے؟ اللہ سے حسن زن ہونا چاہیے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ فرماتے ہیں انا عند ظنی عبدی بی، میرے بارے میں میرا بندہ جو گمان کرتا ہے میں اس بندے کے ساتھ وہ معاملہ کرتا ہوں. یہ کیا ہے؟ یہ ہے حسن زن. حسن زن کیا ہے؟ حسن زن میں نے ابھی کچھ سے پہلے بتایا، حسن زن عمل کے ساتھ ہوتا ہے. کہ جیسے کوئی اسٹوڈنٹ کہہ رہی تھی کہ وہ تقویٰ کے ساتھ ہوتا ہے. تعبیر کوئی بھی کر لیجئے، وہ حسن زن تقویٰ کے ساتھ یا وہ عمل کے ساتھ ہوتا ہے. آپ جس میں کہہ رہی ہیں ایفرٹ کے ساتھ ہوتا ہے. جب جی ایفرٹ نہ ہو، عمل نہ ہو، تو اس کو حسن زن نہیں کہتے. اس کو کیا کہتے ہیں پھر؟ اس کو کہتے ہیں خواہش، امنیہ، امانیش. یہ جاہلوں کا کام ہے. یہ یہود بھی کرتے تھے. یہود کا موقف تھا کہ ہم جہنم میں نہیں جائیں گے، اگر ہم گئے تو چند دن. وقالوا لن تمسنا النار الا ایاما معدودہ. یہ ہے خواہشات. تو اور اللہ قرآن میں کہتے ہیں کہ نہ یہودی اپنی خواہش سے جنت میں جائیں گے، نہ ایمان والے اپنی خواہش سے جنت میں جائیں گے. سوال خواہش اور حسن ظن میں کیا فرق ہے؟ یہی فرق ہے جو آپ اپنی والدہ محترمہ کے حوالے سے بیان فرما رہی ہیں. دیکھیے یہ اچھی تربیت، یہ اچھی باتیں ہمیں گھر میں کرنی چاہیے اور ڈسکس بھی کرنی چاہیے، بچوں کو بھی بتانی چاہیے. تو یہی فرق ہے حسن ظن میں اور خواہش میں. اگر عمل ہے، تقوی ہے، تو حسن ظن کرنا چاہیے. پھر یہ حسن ظن ہے اور بہت اچھی چیز ہے. حسن ظن بھی ہوگا، ساتھ ساتھ ڈر بھی ہوگا. اور اگر عمل نہیں ہے پھر ہم اگر امید رکھیں تو یہ خواہش ہے، یہ حسن ظن نہیں ہے. حسن ظن تو بہت اچھی چیز ہے. اللہ کے ساتھ مومن حسن ظن رکھتے ہیں اور اللہ کے ساتھ کافر اور منافق بد ظنی رکھتے ہیں. مومن کبھی اللہ سے بد ظنی نہیں رکھتا، لیکن مومن اللہ سے ڈرتا ہے امید رکھنے کے ساتھ ساتھ. تو مومن کے جو اللہ سے حسن ظن ہے وہ عمل کے ساتھ ہوتا ہے. جی چلیں آگے چلیں پھر. جی جی مس مریم. آگے جی جی ان میرا الذین کفروا. جی 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 میرا یہ کوشچن ہے کہ ہمیں یہ کیسے پتا چلے کہ ہماری توبہ قبول ہوگی؟ اگر کوئی بندہ سچے دل سے اپنے گناہوں سے توبہ کر لیتا ہے، لیکن مطلب اس کا دل کیسے مطمئن ہو کہ میری توبہ قبول ہو چکی ہے؟ اگر اس کی حالت بہتر ہو گئی ہے اور تو وہ سمجھے کہ میری توبہ قبول ہو گئی ہے، اس کی چینج آ گیا ہے. تو کچھ لوگ کہتے ہیں جو عمرہ کرنے گئے تھے، حج کرنے گئے تھے، قبول ہوا کہ نہیں ہوا کیسے پتہ لگے گا؟ اگر پہلے کی زندگی میں بعد کی زندگی میں فرق ہے تو انشاءاللہ قبول ہو گیا اللہ کے ہاں. اور اگر وہی زندگی دوبارہ گزار رہا ہے تو پھر وہ سمجھے کہ قبول نہیں ہوا. چلیں سر آگے پڑھتے ہیں. جی سر ایک بات، ایک یہ بھی انڈیکیشن دی جاتی ہے کہ توبہ قبول ہوئی، یعنی کہ اگر انسان نے جس گناہ سے توبہ کی ہے اگر وہ دوبارہ وہ گناہ نہیں کر رہا تو اٹس مینس دیٹ کہ اس کی توبہ قبول ہوگی. لیکن پھر بھی اسٹل اس کو اپنے موت تک کرتے رہنا چاہیے. لیکن اگر وہ دوبارہ سے اس گناہ کو نہیں کر رہا تو اس کا مطلب ہے اس کی توبہ قبول ہو گئی ہے. یہ ٹھیک ہے؟ نہیں، یہ ضروری نہیں ہے. ایک انسان کی توبہ قبول ہو جائے پھر انسان سے کبھی بشری تقاضے کے تحت وہی گناہ ہو جائے کچھ عرصے کے بعد، تو پچھلی توبہ قبول ہونے کے بعد وہ دوبارہ توبہ کر لے. اور بس شیخ صاحب اس جی جی رمضان صاحب. وہ جی رمضان صاحب. جو شیخ صاحب ایک حدیث سنا تھا وہ شیخ امین اللہ سے، وہ جی کیا جی رہا تھا کہ ایک آدمی حدیث میں آتا ہے کہ آدمی 70 بار دن میں گناہ کرے اور 70 بار اللہ کو توبہ کرے. تو اس حدیث اگر کوئی آپ لوگوں کا اصل میں آپ کی آواز کٹ رہی تھی کچھ. تو اصل میں دیکھیے، اصل ہے کہ انسان سچے دل سے توبہ کرے.
جب توبہ کرے تو وہ دوبارہ نہ کرنے کا عزم کرے. لیکن اگر انسان کی زندگی میں چینج آ جائے تو ہم امید کریں گے توبہ قبول ہو گئی ہے، لیکن دوبارہ انسان سے غلطی ہو سکتی ہے. توبہ کا مطلب یہ نہیں کہ انسان سے دوبارہ غلطی نہیں ہوتی، انسان سے دوبارہ غلطی ہو سکتی ہے بشری تقاضے کے تحت. اگر دوبارہ غلطی ہو جائے انسان دوبارہ تو توبہ کر لے. وہ جو میں نے آپ کو حدیث مبارکہ جو شیئر کی تھی نا گروپ میں نے ایک لیکچر کے آخر میں کہا تھا آپ کو ایک حدیث شیئر کروں گا، دعا کے بارے میں نے ذکر کرتے ہوئے آپ سے عرض کیا تھا. وہ حدیث ذرا مد نظر رکھیں، صحیح بخاری صحیح مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ جب ایک بندہ گناہ کرتا ہے اور گناہ کر کے کہتا ہے نا یا ربی یا ربی، اے اللہ مجھے معاف کر دے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے بندے نے گناہ کیا، اسے اپنی عاجزی کا اور اپنی کمی کا اعتراف ہے، اور اسے یہ بھی پتہ ہے اس کا رب موجود ہے جو گناہ پر پکڑ کرتا ہے، گناہ معاف بھی کر سکتا ہے. تو اے اللہ کہتے ہیں میں نے اس کو معاف کر دیا. اس بندے سے دوبارہ کچھ دیر بعد گناہ ہو جاتا ہے، کچھ عرصے کے بعد پھر وہ کہتا ہے کہ اے اللہ مجھے معاف کر دے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میرے بندے نے اپنے گناہ کا اعتراف کیا، اپنی کمی کا اعتراف کیا، اور اسے پتہ ہے اس کا رب ہے جو گناہ پر پکڑ بھی کر سکتا ہے اور گناہ کو معاف بھی کر سکتا ہے. تو میں نے اپنے بندے کو معاف کیا. تیسری مرتبہ وہ بندہ کہتا ہے گناہ اس سے ہو جاتا ہے تیسری مرتبہ، تو وہ بندہ پھر یہ بات کہتا ہے. تو اللہ کیا فرماتے ہیں اس مرتبہ؟ اللہ یہ نہیں فرماتے میں نے معاف کر دیا ہے، اللہ اس دفعہ فرماتے ہیں کہ اے میرے فرشتوں گواہ رہو کہ یہ بندہ جتنی مرتبہ گناہ کرے میں نے اسے معاف کر دی ہے. میں نے حدیث آپ کے ساتھ شیئر کی تھی، یہ میں آپ کو حدیث دوبارہ شیئر کر دیتا ہوں. یہ حدیث ہمیشہ مد نظر رکھیں، اور اللہ کی دیکھیے اللہ کی رحمت اللہ کے غصے پر حاوی ہے، یہ بات یاد رکھیے. وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، اور حدیث مبارکہ میں ہے ان رحمتی تغلب غضبی، لیکن شرط ہے اس کی. اصل میں ہم یہ جو امید اور خوف کی بحث چھیڑتے ہیں اس میں، اور اللہ کی رحمت بڑی وسیع ہے، اس میں اللہ کی رحمت کے لیے ایک شرط ہے، وہ شرط ہم بھول جاتے ہیں. وہ شرط یہ ہے کہ اللہ سے توبہ کی جائے. اگر اللہ سے توبہ کی جائے تو اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے. انسان دنیا گناہوں کی بھر کر لے آئے، 100 قتل کرنے والے کی مثال ہمارے سامنے، تو اللہ اس سے بڑھ کر مغفرت لے آتے ہیں. وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَى. باقی جو توبہ نہیں کرتا پھر وہ امید رکھے کہ جی اللہ مجھے معاف کرے. شرک کے علاوہ اللہ چاہیں تو معاف کر دیں، لیکن کوئی لازمی نہیں ہے، اور یہ امید رکھنا بھی عبث ہے. ایک انسان عمل ہی نہ کرے اور امید رکھے، یہ تو خواہش ہے. تو یہ حدیث ہمیشہ ذہن میں رکھیں، اللہ کی رحمت کتنی وسیع ہے. اصل میں بات دوسری طرف نکل گئی، لیکن چلیں بہرحال ایک مفید بات تھی. تو یہ حدیث مبارکہ جو ہے نا، یہ صحیح بخاری میں بھی ہے، صحیح مسلم میں بھی ہے. یہ حدیث مبارکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے یہ، اللہ فرماتے ہیں اذنب عبد ذنبا، ایک بندے نے گناہ کیا، اسے گناہ ہو گیا، تو اس نے کہا اللہم اغفر لی ذنبی، اے اللہ میرا گناہ معاف کر دے. تو اللہ فرماتے ہیں اذنب عبدی ذنبا، میرے بندے نے گناہ کیا، فعلم ان لہ ربا، یعنی اس میں بندے کی عاجزی ہے نا. دعا میں اصل ہے بندے کی عاجزی اور اللہ کا کمال. تو اللہ فرماتے ہیں میرے رب ہے یغفر الذنب، جو گناہ معاف کر سکتا ہے، وَيَأْخُذُ بِالذَّنبِ، اور گناہ پر پکڑ بھی کر سکتا ہے. اللہ یہ فرماتے ہیں. پھر اس بندے سے گناہ ہوا، پھر وہ بندہ لوٹا، اس نے پھر گناہ کر دیا. کچھ عرصے کے بعد اللہ نے پچھلا گناہ معاف کر دیا تھا، تو پھر اسے گناہ ہو گیا. تو اس نے کہا آئی ربی اغفر لی ذنبی، اے اللہ میرا گناہ معاف کر دے. تو اللہ فرماتے ہیں میرے بندے نے گناہ کیا، اس نے جان لیا کہ اس کا رب ہے جو گناہ معاف بھی کرتا ہے اور گناہ پر پکڑ بھی کر سکتا ہے. یعنی اللہ یہ کلمات بولتے ہیں گویا کہ اس میں اللہ کی رحمت چھلک رہی ہے، یعنی گویا کہ اللہ معاف کر دیتے ہیں. پھر وہ بندہ لوٹا تیسری مرتبہ، فاذنبا، اس نے گناہ کیا، اسے گناہ ہو گیا بشری تقاضے کے تحت، اب 3 دفعہ گناہ ہو گیا. وہ کہتا ہے اے میرے رب مجھے معاف کر دے. تو اللہ فرماتے ہیں اذنب عبدی ذنبا، میرے بندے نے گناہ کیا، بس اس نے جان لیا اس کا رب ہے جو گناہ معاف بھی کرتا ہے، گناہ پر پکڑ بھی کر سکتا ہے. اب یہ ہے، اب یہ ذرا دیکھیں، اعمل ما شئت فقد غفرت لک، اے میرے بندے تو جو چاہے کر لے، میں نے تجھے معاف کر دیا. تو یہ اللہ کی رحمت ہے. یعنی اصل میں بعض دفعہ ہم ایک ہے توبۃ النصوح کیا ہوتی ہے،
توبہ میں یہ پختہ ارادہ ہونا چاہیے کہ ہم جو ہے وہ دوبارہ گناہ نہیں کریں گے. لیکن دیکھیے انسان ہے، بندہ بشر ہے، پھر غلطی توبہ نصوح کے بعد بھی غلطی ہو سکتی ہے بشری تقاضے کے تحت. اگر انسان ایک دفعہ توبہ کر کے ٹھیک ہو جائے لیکن پھر دوبارہ کچھ دیر بعد پھر بشری تقاضے کے تحت غلطی کرے، تو اگر 100 دفعہ بھی غلطی کرے، 100 دفعہ بھی اللہ سے معافی مانگے، اللہ کی رحمت سے کبھی نا امید نہیں ہونا چاہیے. صحابہ کرام نے کہا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس طرح کی حدیثیں بیان کی، صحابہ کرام نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بندہ کتنی دفعہ اللہ سے معافی مانگے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم معافی مانگتے مانگتے تھک سکتے ہو، اللہ معاف کرتے کرتے تھکتے نہیں ہیں. ان اللہ لا یمل حتی تملوا، تم معافی مانگتے مانگتے تھک جاؤ گے، اللہ نہیں تھکتے. اس سے پتہ لگتا ہے کہ انسان کو اللہ سے توبہ نصوح کرنی چاہیے، لیکن اگر پھر بشری تقاضے کے تحت غلطی ہو جائے تو انسان کو دوبارہ معافی مانگ لینی چاہیے. بہرحال اللہ کی رحمت بڑی وسیع ہے، لیکن اس شخص کے لیے جو اللہ کی طرف رجوع کرے، اللہ سے توبہ کرے. ہم اپنے موضوع کی طرف آتے ہیں. ان الذين كفروا سواء عليهم انذرتهم ام لم تنذرهم لا يؤمنون، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا برابر ہے ان پر کہ آپ انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، وہ ایمان نہیں لائیں گے. یعنی آپ انہیں دین کی دعوت دیں یا نہ دیں، اور اس دعوت کے اندر انذار، آپ انہیں ڈرائیں نہ ڈرائیں، وہ ایمان نہیں لائیں گے. یعنی یہ کفر اور نافرمانی کی اس انتہا پہ ہیں یہ لوگ کہ عام دائی تو چھوڑیں، نبی اگر دعوت دینے والا ہو، دیکھیے نبی کی دعوت میں کبھی کمی نہیں ہوگی، کبھی کوئی کمی نہیں ہوگی، اور نبی کی محنت میں اور خلوص میں کمی نہیں ہوگی کبھی بھی. عام بندہ دعوت دے، ممکن ہے اس کی دعوت وہ دعوت ہی صحیح چیز کے نہ دے رہا ہو، عام شخص، اور ممکن ہے دعوت صحیح طرح دے رہا ہو لیکن اس کی دعوت کے اندر وہ دعوت کے اصول موجود نہیں ہیں صحیح طریقے سے، محنت میں کمی ہے، خیر خواہی میں کمی ہے. ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنۃ. لیکن نبی ہے، وہ صحیح بات نہیں کریں گے تو کون کرے گا؟ اور پھر ان کی محنت اور ان کی قد و کاوش میں کوئی دو رائے نہیں ہے. لیکن اس کے باوجود کئی اتنے بدبخت ہیں کہ نبی کی دعوت بھی اور نبی کا انذار بھی وہ ان پہ اثر نہیں ڈالتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس اینڈ میں خرابی نہیں ہے، اگلے اینڈ پہ خرابی ہے. تو کبھی تو دعوت کا مسئلہ ہوتا ہے دائی کی طرف سے، کبھی اگلے بندے کا مسئلہ ہوتا ہے. یہاں اگلے بندے کا مسئلہ ہے. یہ عام کافروں کی بات نہیں ہو رہی، یہ کن کی بات ہو رہی ہے؟ یہ ائمۃ الکفر کی بات ہو رہی ہے، یہ بڑے بڑے کافروں کی بات ہو رہی ہے. نبی انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں وہ ایمان نہیں لائیں گے. کیوں؟ ختم اللہ علی قلوبہم، مہر لگا دی اللہ نے ان کے دلوں پر، وعلی سمعہم، اور ان کے کانوں پر، وعلی ابصارہم غشاوہ، اور ان کی آنکھوں پر پردہ ہے، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے. یعنی یہ اتنے کفر میں آگے جا چکے ہیں کہ اب نبی کا ڈرانا اور نبی کا انذار، نبی کی دعوت بھی ان پر کوئی اثر نہیں ڈالتی، یہ ایمان نہیں لاتے. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ یہ کفر اور اللہ کی نافرمانی میں اس انتہا کو پہنچ گئے ہیں کہ اللہ نے مہر لگا دی ان کے دلوں پر بھی اور ان کے کانوں پر بھی اور ان کی آنکھوں پر پردہ ہے. 3 بڑے اعضاء ہیں کہ جن کو انسان استعمال کرتا ہے سیکھنے کے لیے، ہدایت لینے کے لیے. ایک کان اور ایک آنکھیں ظاہراً ہمیں نظر آتے ہیں. کانوں سے انسان سنتا ہے حق بات کو، آنکھوں سے انسان حق کو دیکھتا ہے، قرآن کو پڑھتا ہے، انسان اللہ کی نشانیاں دیکھتا ہے. اور جو بھی کانوں سے سنتا ہے وہ دل تک پہنچتا ہے، جو بھی آنکھوں سے دیکھتا ہے وہ میسیجز دل تک پہنچتے ہیں، پھر دل تدبر کا، غور کا کام کرتا ہے. تو اگر یہ تینوں اعضاء اپنا کام نہ کریں کانوں پر بھی اور ان کی آنکھوں پر پردہ ہے. مہر لگانے سے کیا مراد ہے؟ اور اگر اللہ نے مہر لگا دی تو پھر ان کا قصور کیا ہے؟ پھر جب اللہ نے ہی مہر لگا دی، اب یہ ایمان نہیں لائیں گے کہ اللہ نے مہر لگا دی. اب نبی بھی ڈرائے یا نہ ڈرائے یہ ایمان نہیں لائیں گے. تو اس میں اب ان کا کیا قصور ہے؟ اصل میں جب مہر لگتی ہے اللہ کی طرف سے تو یہ صرف اللہ کی طرف سے نہیں ہوتا،
یہ انسان کے اپنے عمل کی وجہ سے ہوتا ہے. جب انسان گناہ بہت زیادہ کرتا ہے، دیکھیے حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جب انسان گناہ کرتا ہے تو انسان کے دل پر ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے. اگر انسان توبہ کر لے تو وہ سیاہ نقطہ ختم ہو جاتا ہے. پھر اس سے بشیر تقاضے کے تحت گناہ ہو جائے پھر سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے. توبہ کر لے تو ختم ہو جاتا ہے، دل دوبارہ سفید ہو جاتا ہے، پاک صاف ہو جاتا ہے. لیکن اگر ایک انسان گناہ کرے اور توبہ نہ کرے، پھر گناہ کرے، پھر گناہ کرے، تو سیاہ نقطے سیاہ نقطے سیاہ نقطے وہ لگتے 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 ایک وقت آتا ہے پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے. اب اس دل کی اصلاح بہت مشکل ہوتی ہے. اس کو کہتے ہیں مہر لگا دی اللہ نے. تو اس مہر میں صرف اللہ کی طرف سے نہیں ہوتا یہ معاملہ، اس میں اصل قصور، اصل معاملہ بندے کا ہوتا ہے کہ بندہ اتنا گناہ کر رہا ہے، اتنا گناہ کر رہا ہے کہ دل پہ زنگ لگ جاتا ہے. جس طرح سورہ مطففین میں اللہ فرماتے ہیں کَلَّا بَلْ رَانَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. تو یہ وہ کیفیت ہے، اس میں بندے کا پورا قصور ہے. تو یہاں عام کفار کی بات نہیں ہو رہی، یہاں بڑے بڑے کفار کی جو کفر کے امام ہیں، جو لوگوں کو جو خود بھی کفر کرتے ہیں، لوگوں کو بھی کفر کی طرف لاتے ہیں. تو ایسے لوگ، انہیں نبی کی دعوت بھی ان پر اثر نہیں ڈالتی. تو ایسے لوگوں کی سزا کیا ہے اللہ کے ہاں؟ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ. ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے. ہم تصور نہیں کر سکتے وہ کتنا بڑا عذاب ہے، آخرت میں بہت بڑا عذاب ہے. تو یہ دوسرے گروہ کا یہاں ذکر ہوا ہے. صحیح کوشچن ہے. جی سر آپ نے بتایا نا کہ جب دل پہ مہر لگ جائے تو اب دیکھیں اللہ تعالیٰ نے یہاں پر کفار کی بات کی تھی نا کہ ان کے دل پر مہر لگ گئی تو حق ان کے دل میں داخل اب نہیں ہو سکتا. تو مسلمان جو ہیں تو ان کے بھی تو گناہ کی وجہ سے دل پہ مہر لگتی ہے یا نہیں لگتی ہے؟ اگر لگتی ہے تو وہ مستقل تو نہیں لگتی نا، کیونکہ ان کے پاس توبہ کے دروازے ہمیشہ موجود ہوتے ہیں. یعنی کہ ایک مسلمان دل کی مہر اور کافر کی دل کی مہر کے بارے میں تھوڑا سا ڈفرینشیٹ کر دیں. دیکھیے، ایک بندہ بہت زیادہ اللہ کی نافرمانی میں مبتلا ہو سکتا ہے، ایک کافر کفر میں بہت آگے جا سکتا ہے، لیکن اگر دعوت ملے اسے اور وہ اپنی اصلاح کرنا چاہے تو اللہ تعالیٰ بھی اس کے سینے کو کھول دیتے ہیں. بہت زیادہ کفر اور اللہ کی نافرمانی کرنے کے باوجود بھی توبہ کی توفیق مل جاتی ہے، لیکن وہ تب ملتی ہے جب انیشیٹو انسان کے اندر سے اٹھتا ہے. دیکھیے جس نے 99 قتل کیے تھے پھر اس نے 100 قتل کر لیے. 100 قتل چھوٹی بات نہیں ہے. ایک قتل آپ کو پتا کتنا بڑا جرم ہے؟ جس نے ایک آدمی کو قتل کیا اس نے گویا کہ پوری انسانیت کو قتل کیا. من اجل ذلك كتبنا على بني اسرائيل انه من قتل نفسا بغير نفس او فساد في الارض فكانما قتل الناس جميعا ومن احیاها فكانما احیا الناس جميعا. ایک انسان کو بچانا پوری انسانیت کو بچانا ہے. ایک انسان کا قتل پوری انسانیت کا قتل ہے. اور اللہ قرآن میں فرماتے ہیں وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا. جو کسی مومن کو جان بوجھ کر قتل کر دے اس کی سزا جہنم ہے جس میں ہمیشہ ہمیشہ رہے گا، اور اللہ کے اس پر لعنت ہے، اللہ کا اس پر غضب ہے، اور اللہ نے اس کے لیے بہت بڑا عذاب تیار کر رکھا ہے. کتنی سزائیں ہیں، ایک قتل نہیں ہے، 100 قتل ہے. اب کتنی مہر لگی ہوگی اور کتنا وہ جو ہے وہ اللہ کی نافرمانی میں غرق ہو گیا ہے، لیکن اس کے اندر سے اٹھا، اس نے کہا میں اصلاح کروں اپنی. تو پھر اللہ بھی دل کھولتے ہیں. جب اللہ دل کھولتے ہیں اور اللہ انسان کو ہدایت دیتے ہیں تو انسان کا دل روشن ہو جاتا ہے. اس کے اندر سے اگر اٹھے تو اس کے اندر سے اٹھتا ہے، اللہ بھی توفیق دیتے ہیں. تو اصل میں اس میں انسان کا اپنا عمل دخل ہوتا ہے. اللہ ہدایت دیتے ہیں اس میں بھی انسان کا عمل دخل ہوتا ہے، اور اللہ اگر گمراہ کرتے ہیں اس میں بھی انسان کا عمل دخل ہوتا ہے. اسی لیے انسان کے لیے جنت یا جہنم ہے. جی میں سکرا. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. سر اب یہ دیکھیں کہ مسلمانوں کے گروہوں میں بھی بہت زیادہ شرک ہے. جیسے وہ اب آپ لوگوں نے حق کی ہم دعوت دیتے ہیں تو وہ بالکل بھی اس چیز پہ نہیں آ رہے ہیں. مشرک ہے، غیر اللہ سے مانگتے ہیں، اولاد غیر اللہ سے مانگ رہے ہیں سب کچھ. تو پھر سر ان کے دلوں پہ بھی کیا مہر لگ گئی ہے کہ وہ حق کو نہیں جان پا رہے؟ جی مہر لگ سکتی ہے. دیکھیے ایک مسلمان بھی کفر میں، ایک کافر بھی کفر میں بہت آگے جا سکتا ہے، اور ایک مسلمان بھی اللہ کا نافرمانی میں اتنا آگے جا سکتا ہے کہ ممکن ہے کہ اس پر اثر ہی نہ ہو کسی چیز کا. لیکن بعض دفعہ ایسے لوگوں میں بھی
جو ہے وہ ان کے بھی دل بدل جاتے ہیں، ایسے لوگ بھی حق کی طرف پلٹ آتے ہیں۔ اب دیکھیے سیدنا ابو سفیان بن حرب، اب یہ کفر کے کافروں کے سربراہ تھے، اور کتنی جنگیں ان کی سربراہی میں ہوئیں، اور کتنے شدید دشمن تھے۔ حضرت خالد بن ولید کو لے لیجئے، حضرت اکرمہ بن ابی جہل کو لے لیجئے، یہ مسلمان ہوئے ہیں اور بڑے اچھے مسلمان ہوئے ہیں۔ اسی طرح مسلمانوں میں کئی لوگ بہت انتہا درجے کو اللہ کے نافرمانی کو پہنچ جاتے ہیں۔ تو بہرحال دیکھیے، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امیدی کبھی بھی نہیں ہو سکتی۔ انسان بدلنا چاہے تو اللہ کی طرف سے پھر بھی اللہ سینہ کھول دیتے ہیں۔ دیکھیں حدیث مبارکہ میں آتا ہے ایک بندہ 70 سال جو ہے وہ گناہوں کی زندگی گزارتا ہے، پھر اللہ کی تقدیر غالب آ جاتی ہے، وہ نیک کام کرنے شروع کر دیتا ہے اور اس کا خاتمہ بالخیر ہو جاتا ہے۔ اور ایک بندہ 70 سال جو ہے وہ نیکی میں گزار دیتا ہے اور پھر اس پہ تقدیر غالب آ جاتی ہے، وہ گناہوں میں مبتلا ہو جاتا ہے اور پھر اس کا خاتمہ بھی شر ہوتا ہے۔ تو انسان کو بہت نیکی کر کے بھی اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ سورہ فاتحہ میں اہدنا الصراط المستقیم میں نے آپ کو بتایا تھا، اس کا مطلب یہ بھی ہے مجھے سیدھے راستہ دکھا دے، اور یہ مطلب بھی ہے مجھے سیدھے راستے پر قائم رکھ، مجھے سیدھے راستے پر چلا دے۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، نبی سے بڑھ کر کون ہوگا؟ آپ اللہ سے یہ دعا کرتے تھے، آپ کی جو بہت زیادہ مانگی جانے والی دعاؤں میں سے یہ دعا شامل ہے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کو پھیرنے والے میرے دل کو اپنے دین پر قائم رکھنا۔ ایک بندہ یعنی ایک دین کا امام بن کے پھر گمراہ ہو، ان پر اس شخص کا قصہ پڑھیں جسے ہم نے اپنی آیتیں دی تھی، پھر وہ نکل گیا تھا ان سے، شیطان اس کے پیچھے لگ گیا، وہ بہک گیا، اللہ نے اس کو کتے کی طرح کہا ہے، اس کی مثال کتے کی مثال ہے، بوئی ڈالو پھر بھی ہانپتا ہے، نہ بوئی ڈالو پھر بھی ہانپتا ہے۔ شیطان کی آپ مثال لے لیجئے، باقی مثالیں چھوڑ دیجئے۔ اتنی نیکیاں تھیں، اللہ کو پتہ کیسی نیکیاں تھیں، اتنی نیکیاں تھیں، اللہ نے آسمانوں پہ بلا لی، کس طرح بہک گیا پھر وہ۔ اسی طرح ایک بندہ بہت اللہ کے نافرمانی اور کفر ان کی انتہا پہ جا کر کئی دفعہ واپس پلٹ آتا ہے۔ تو یہی بات، اللہ کا خوف، اللہ کی امید، دونوں اس ساتھ ساتھ رہنی چاہیے۔ تو یہ دو گروہوں کی یہاں بات ہوئی ہے، ایک مسلمانوں کا گروہ اور ایک کفار کا گروہ، اور پھر اب یہاں سے تیسرے گروہ کی بات شروع ہو گئی ہے، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ، لوگوں میں سے وہ بھی ہے جو کہتے ہیں ہم اللہ پر ایمان لائے، آخرت پر ایمان لائے، اور وہ مومن نہیں ہے۔ یہ تیسرا گروہ ہے جو زبان سے اللہ اور آخرت پر ایمان لانے کا کہتا ہے، اور اللہ کا اس کے بارے میں فیصلہ یا اللہ کا اس کے بارے میں کمنٹس یہ ہے کہ مومن نہیں ہے وہ۔ جب اللہ کے مومن نہیں ہے تو کیسے مومن ہو سکتا ہے؟ اس کا دعویٰ یہ ہے کہ میں اللہ پر ایمان لایا، میں آخرت پر ایمان لایا، اللہ کا فیصلہ یہ مومن نہیں ہے۔ کیوں؟ اس کا صرف منہ سے دعویٰ ہے، اس کا عمل اس کے مطابق نہیں ہے۔ یہ وہ شخص ہے جس کے قول و فعل میں تضاد ہے۔ پہلا گروہ وہ ہے کہ جو دعویٰ کرتا ہے میں اللہ پر ایمان لایا، آخرت پر ایمان لایا، میں ایمان رکھتا ہوں، میں ڈرتا ہوں، اس کے عمل اس دعوے کے مطابق ہے۔ ایمان والے، ان کی صفات بیان ہوئی، ان کا انجام بیان ہوا، یہ ہدایت پر ہیں اور یہ کامیاب لوگ ہیں۔ پھر وہ کافر بیان ہوئے، اور کافر میں کفر کے امام بیان ہوئے کہ ان کے بھی قول و فعل میں تضاد نہیں ہے، وہ منہ سے کہتے ہیں ہم کافر ہیں، ہم نہیں مانتے، اور ان کا عمل بھی اس کے مطابق ہے، اور ان کا بدترین انجام بیان ہوا، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ۔ ایک تیسرا گروہ ہے، وہ یہ ہے کہ منہ سے ایمان کا دعویٰ کرتا ہے، اللہ پر ایمان کا، آخرت پر ایمان کا، اور اس کا عمل اس کے مطابق نہیں ہے، اس کا عمل بالکل فرق ہے۔ تو ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ کہتے ہیں کہ یہ مومن نہیں ہے، کیونکہ ایمان کے لیے دل شاید میں ہماری تصدیق، کلاس زبان کا، جی اگلی کلاس شروع ہو گئی ہے، بس میں بات ختم کر رہا ہوں۔ ایمان کے جی لیے سر، دل کی تصدیق، زبان کا اقرار، اور عمل بالارکان، تصدیق بالجنان و اقرار باللسان و عمل بالارکان، یہ تین شرائط ہیں ایمان کی، یہ تینوں شرائط ہوں گی تو ایمان ہوگا۔ زبان سے اقرار، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، دل سے تصدیق، اور عمل، یہ تینوں ہوں گے تو ایمان ہوگا، ورنہ ایمان نہیں ہوگا۔
اللہ نے سورہ بقرہ جو سورہ فاتحہ جو قرآن کا خلاصہ ہے، دباچہ ہے، پہلی سورت گویا کہ سورہ فاتحہ کے بعد، سورہ فاتحہ تو خلاصہ بنی، سورہ بقرہ ہے، اس میں اللہ نے ابھی کوئی حکم بیان نہیں کیا. وہ حکم، پہلا حکم آئے گا 21 نمبر آیت میں، وہ ہم دیکھیں گے اللہ کا کیا حکم ہے اور قرآن کا پہلا حکم کتنا اہم ہوگا. ابھی اللہ نے قرآن میں سب سے پہلے 3 گروہ بیان کیے ہیں، ایک مسلمانوں کا، ایک کافروں کا، ایک منافقین کا. 3 گروہ کیوں بیان کیے ہیں؟ کہ جو بندہ بھی قرآن پڑھنے کی ابتدا کرے سب سے پہلے جائزہ لے اپنا کہ میرا شمار ان 3 گروہوں میں سے کس گروہ میں ہوتا ہے، میرے اندر کون سی صفات پائی جاتی ہیں، اور پھر ان کا انجام کیا ہے. اور اگر وہ دیکھے کہ نہیں میرا تو شمار فلاں گروہ میں ہو رہا ہے، میرا تو شمار اس گروہ میں نہیں ہونا چاہیے، وہ اپنی اصلاح کرے. پھر اگر پہلے گروہ میں ہے تو وہ اس پر جم جائے، اس پہ ڈٹ جائے، اللہ کا شکر ادا کرے اور پھر مزید وہ کام کرے. اگر دوسرے گروہوں میں ہے، کفار میں قرآن پڑھ رہا ہے وہ شخص، تو اپنی اصلاح کر لے، وہ انکار کرنے والا نہ بنے، اللہ پر ایمان لانے والا بنے، اللہ تعالیٰ سے امید رکھے اللہ میرے سارے گناہ معاف کر دیں گے، اللہ اس کے گناہ بھی معاف کر دیں گے. اور اگر تیسرے گروہوں میں سے ہے، اور اللہ معاف کرے آج کے اکثر مسلمان تیسرے گروہ میں شامل ہیں، اللہ معاف کرے، یہ ایک حقیقت ہے بہت بڑی کہ آج کے اکثر مسلمان کہلانے والے وہ تیسرے گروہ میں شامل ہیں. تیسرے گروہ کی کیا صفات ہیں اور ان کا کیا انجام ہے وہ ہم پڑھیں گے انشاءاللہ. تو قرآن میں سب سے پہلے اللہ نے 3 گروہ بیان کیے ہیں، یہ بتانے کے لیے اپنا جائزہ لو کہ تمہارا شمار کن گروہ میں ہوتا ہے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ایمان والوں میں شامل کرے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون.